اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 26ویں نشست ہے۔ آج ہم الحمدللہ انشاءاللہ سورہ بلد کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 90 نمبر سورہ ہے اور اس کی 20 آیات ہیں۔ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ پوری سورہ آج کی نشست میں مکمل کر لیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں سیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، جن سے یہ شہر آباد ہوا کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ مانوس الفاظ دیکھ لیجئے۔ اقسمو، قسم کا لفظ جو ہم بولتے ہیں قسم کھانے کے حوالے سے، گواہی کے حوالے سے، یہ وہی لفظ ہے۔ اور اسی طرح بلد کا لفظ جو ہے وہ شہر کے معنوں میں ہمارے ہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور والد کا لفظ اور ولد کا لفظ، اسی طرح خلقہ، انسان، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ مشکل الفاظ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ مشقت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں جان جوخم کا کام ہو، جس میں ہمت اور قوت زیادہ لگانی پڑے، اس کو مشقت کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں آپ کے سامنے ایسی ہو کہ جو مشکل کے لحاظ سے یا اردو کے لحاظ سے کچھ مشکل آ رہی ہو۔ میں ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں۔ کیا اجنبی نہیں؟ یعنی یہ شہر تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو اور باپ کو اور اس کی اولاد کو بھی، جن سے یہ شہر آباد ہوا۔ کس بات پر گواہی؟ کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ تو ایک تو اس کے جو بریکٹس ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ نہیں، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اصل جو جملہ ہے وہ اس طریقے سے ہے، لا اقسم، نہیں میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نہیں کس بات پر ہے؟ تو یہ ہماری زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی یہ اسلوب پایا جاتا ہے، بالخصوص عربی زبان کے اندر۔ قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں کہ کسی چیز کی نفی کرنے کے بعد جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے بعد اگلی بات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں بھی بعض اوقات یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں یہ جملہ بولوں کہ نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں ضرور آؤں گا۔ تو اب یہ جو میں نے نہیں کہہ دیا تو اس کے بعد ایک جملہ مقدر تھا۔ میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، نہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس پروگرام میں ضرور آؤں گا، یعنی جملہ کیا مقدر تھا؟ نہیں، آپ بے فکر رہیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو اسی طرح جب یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے اگلے جملے کی نفی یا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر درمیان میں ایک جملہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جو اگلا جملہ اس بات کو خود بخود واضح کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو اس میں بریکٹ کھولی ہے استاد گرامی نے وہ یہ ہے، یعنی جو بات ہے، جو مقدر بات ہے، اس کو بریکٹ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ نہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح نہیں تھے، بلکہ ایک پرمشقت زندگی گزار رہے تھے۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، یعنی یہ شہر یعنی ام القریٰ مکہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے،
تم اسی شہر میں رہتے ہو اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی جن سے یہ شہر آباد ہوا، یعنی اس میں اشارہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف ہے اور ان کی اولاد کی طرف ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کی طرف۔ اصل میں مکہ کے اندر قریش جو بس رہے تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، تو اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی جن سے یہ شہر آباد ہوا کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا، تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ تو یہ ایک طرح سے جملوں کی جو کنسٹرکشن ہے، جملے کی ترتیب ہے، وہ آپ کے سامنے واضح ہوگی، توقع یہ ہے، لیکن اگر کوئی مشکل ہو تو اس کو آپ سوال میں حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اب حواشی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے، یہ جو بریکٹ ہے اس پر استاذ نے جو نوٹ لکھا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ سورہ کے شروع میں لا ایک پوری بات کی تردید کے لیے آیا ہے جس پر بعد کا مضمون خود دلالت کر رہا ہے، خود دلالت کر رہا ہے یعنی خود گواہی دے رہا ہے، خود دلیل پیش کر رہا ہے۔ یعنی اس میں بار بار اس کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بھی بریکٹ استاذ گرامی یا دیگر علماء اپنے جملوں کے اندر اس کو واضح کرتے ہیں تو وہ اردو کے قاری کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تاکہ اس کو وہ بات جو انڈرسٹوڈ ہے، جو مقدر ہے، جو طے شدہ ہے، وہ بات واضح ہو جائے، ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ ایک طریقے سے اس کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے، یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے۔ ہم نے اسے کھول دیا ہے، یعنی ہم نے اسے بریکٹ کے اندر بیان کر دیا ہے، وہی جو بات آگے بیان ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح مال و منال، منال کہتے ہیں مال و دولت یعنی مال و منال یعنی مال و دولت کے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے جس میں جائیداد ہے اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں، اور حشمت و جاہ، حشمت کہتے ہیں اقتدار کو، شان و شوکت کو، اسی طرح جاہ بھی شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ جاہ کے ساتھ اس وادی غیر ذی زرع میں، پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے، کچھ اس میں مشکل تراکیب ہیں جو عام لوگوں کے لیے کچھ مشکل ہو سکتی ہیں۔ تو مال و منال کو آپ نے دیکھ لیا، مال و دولت، پھر اس کے بعد پورا جملہ پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اس کو پڑھ لیں گے۔ حشمت و جاہ یعنی شان و شوکت، اقتدار کے ساتھ اس وادی غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع، وادی وہ علاقہ، وادی اس کو کہتے ہیں کہ جو پہاڑوں کے درمیان میں گھرا ہوا علاقہ ہو، اس کو وادی کہتے ہیں۔ غیر ذی زرع، غیر ذی کہتے ہیں والی کو یا والا، اور زراعت والی جو زراعت کے بغیر والی ہے، یعنی جس میں کاشتکاری زراعت وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس وادی غیر ذی زرع میں نہیں آئے تھے جو آج انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا تو یہ ایک بالکل بنجر کہتے ہیں، یعنی جس میں کوئی گھاس پودے وغیرہ اگتے نہ ہوں، جس میں پانی عام طور پر نہیں ہوتا، اس زمین کو بنجر زمین کہتے ہیں۔ بے آب و گیاہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ، ایسی زمین جس کے اندر آب بھی نہ ہو اور گیاہ بھی نہ ہو، بے آب و گیاہ یعنی آب و گیاہ کے بغیر۔ آب کہتے ہیں پانی کو، گیاہ کہتے ہیں گھاس کو، یعنی سبز گھاس کو یا سبزے کو گیاہ کہتے ہیں۔ اور امن و سلامتی سے محروم علاقہ تھا، جس فراخی رزق و رفاہیت کے ساتھ آج یہ رہ رہے ہیں۔ فراخی رزق یعنی رزق کی فراخی، یعنی اس میں زیادتی، اس میں اضافہ، اس میں وسعت، اور رفاہیت بھی اس کو کہتے ہیں جس میں فلاح ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ رفاہیت کے ساتھ آج یہ رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ اسی گھر کے طفیل یعنی اس کی وساطت سے، اس کے ذریعے سے انہیں حاصل ہوئی ہے، لیکن ایسے برخود غلط ہیں۔ برخود غلط یعنی اپنی ذات میں غلط ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اصل میں تو غلط ہیں لیکن اپنی ذات میں غلط ہیں، لیکن تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عاقل کوئی نہیں ہے۔ برخود غلط اس کو کہتے ہوتے ہیں ہماری زبان کے اندر کہ جو اصل میں بڑھ کے مار رہا ہو، اپنے بڑے علم فکر کا اظہار کر رہا ہو، اپنی عقل کا اظہار کر رہا ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے غلط ہو۔ لیکن ایسے برخود غلط ہیں کہ یہ اب اسے اپنا استحقاق سمجھ رہے ہیں، یعنی حق سمجھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مشکل الفاظ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے یہ چونکہ ہم اس کی تفصیل میں الفاظ کی اس لیے کرتا ہوں
کہ جو آپ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استاذ کا درس بھی سنتے ہیں، تو لیکن یہ جو چیز ہے کہ آپ کو، چونکہ ہم کتاب کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، ٹیکسٹ کو جب تک اس کے لفظوں کو نہیں سمجھا جائے گا، ٹیکسٹ آپ تک رسائی نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو وہ الفاظ جو بالعموم لوگوں کے لیے نسبتاً مشکل کا باعث ہوتے ہیں، ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس میں چونکہ کئی ایسی چیزیں تھیں جو عام طور پر ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتی، اس میں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مصنف کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اگر بار بار ایک ہی لفظ کو دہرائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی تحریر جو ہے وہ اس میں وہ خوبصورتی، وہ اثر قائم نہیں رہتا۔ تو مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ وادی غیر ذی زرع، اور اسی طرح بنجر کا لفظ، وادی غیر ذی زرع کا لفظ اور بے آب و گیا، یہ اصل میں ایک ہی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔ تینوں اسالیب جو ہیں وہ اصل میں ایک ایسا علاقہ جس کے اندر کوئی پانی نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی رویدگی نہیں ہوتی، یعنی کوئی پھل پھول سبزہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ تینوں اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن مصنف نے تینوں کو الگ الگ طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ فراخی کے ساتھ رفاہیت کا لفظ مصنف نے استعمال کر لیا، مال کے ساتھ منال، حشمت کے ساتھ جاہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تحریر کی اپنی خوبصورتی کی ضرورت ہوتی ہیں، یہ تحریر کی اثر آفرینی کی، اس کو مؤثر کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ تو یہ مفہوم آپ کے سامنے آ گیا، یا ترجمہ آپ کے سامنے ایک طریقے سے مشکل الفاظ کا آ گیا۔ تو اب اس کو فہم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تاکہ پوری بات آپ کے سامنے آ جائے۔ سورہ کے شروع میں لا ایک پوری بات کی تردید کے لیے آیا ہے، جس پر بعد کا مضمون خود دلالت کر رہا ہے۔ ہم نے اسے کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسی مال و منال اور حشمت و جاہ کے ساتھ اس وادی غیر ذی زرع میں نہیں آئے تھے جو آج انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی جب یہ یہاں انہوں نے مکہ کو اپنا مسکن بنایا تو اس وقت صورتحال یہ نہیں تھی، یہ ایک بنجر علاقہ تھا، بے آب و گیا تھا اور غیر ذی زرع تھا، یہ صورتحال تھی، تو جو آج انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا تو یہ ایک بالکل بنجر، بے آب و گیا اور امن و سلامتی سے محروم علاقہ تھا۔ جس فراخی رزق اور رفاہیت کے ساتھ یہ آج رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ اسی گھر کے طفیل انہیں حاصل ہوئی ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے طفیل انہیں حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایسے برخود غلط ہیں کہ اب اسے اپنا استحقاق سمجھ رہے ہیں۔ یعنی سمجھنا تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے نے جو یہاں پر گھر بنایا اور وہ ایک مرکز بن گیا اصل میں اس زمانے کی دنیا کے لیے، تو جب وہ مرکز بن گیا تو اس کے نتیجے میں یہاں قافلے بھی آتے تھے، لوگ بھی آتے تھے، تجارت بڑھی اور آہستہ آہستہ یہ شہر ایک مرکزی شہر بن گیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ کی اس کے گھر کی برکت کے طفیل ہوا ہے، لیکن یہ اس کو اپنا استحقاق سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کا اپنا کوئی کارنامہ ہے۔ آگے یہ بات ہے جو اگلا نوٹ ہے 24 نمبر، وہ دیکھیے، یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم اسی شہر میں رہتے ہو اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی۔ 24 اور 25، یعنی یہ کسی دور دراز علاقے کی شہادت نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے ہی شہر کی حکایت ہے جس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس کی تاریخ تمہاری اپنی تاریخ ہے، یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے۔ یعنی مکے کا شہر، اس کا پس منظر، اس کی تاریخ چونکہ سینہ بسینہ اور لوگوں کے ذہنوں میں پوری طرح معلوم و معروف تھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیسے اس کو آباد کیا گیا اور پھر کس طریقے سے وہ اس جگہ پر پہنچا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، ووالد وما ولد، یعنی والد اور جو اس نے آگے اس سے اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوئی، یعنی ذریت کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت۔ لفظ والد کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، یہ ایک فنی بات ہے، تھوڑا سا میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ یہاں والد اور کا لفظ استعمال ہوا ہے، باپ اور اولاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں دو رائے ہیں اس مفہوم کے لحاظ سے کہ یہاں کون مراد ہے، والد سے کون مراد ہے۔ تو بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو مراد دیا ہے، اور شہر سے مراد اور اس پوری صورتحال سے مراد جو ہے وہ ایک طریقے سے پوری انسانیت کو لے لیا ہے، جس میں فوکس تو مکہ ہی کو کیا ہے،
لیکن مراد لیا ہے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی جو ولد سے مراد ان کی پوری اولاد یا ذریت کو مراد لیا ہے۔ لیکن مولانا امین حسن اصلاحی نے اور غامدی صاحب نے اس سے جو مراد لیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مراد دیا ہے، اور اس سے اور ان کی اولاد یعنی ان کی ذریت کو جو بنی اسماعیل ہیں جن کو قریش کہتے ہیں وہ مراد دیا ہے۔ تو اس میں جو ان کی دلیل ہے، ان کی اس بات کی دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جو کلام میں حضرت آدم کا ذکر یہاں ایک طریقے سے ان کی رائے کے مطابق وہ فٹ نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتا، کہ پوری بات جو ہو رہی ہے، جس بات کی گواہی دی جا رہی ہے، وہ ایک خاص شہر کی گواہی دی جا رہی ہے اور خاص قریش کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اس پہلو سے دیکھنا کہ یہ ایک عمومی بات ہے، یہ بظاہر محسوس نہیں ہو رہا۔ اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ والد کا لفظ جو ہے وہ نکرہ آیا ہے، تو اگر ابراہیم ہے تو نکرہ تو نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ تفخیم شان کے لیے، یعنی شان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات عربی زبان کے اندر بھی اور بعض اوقات اردو زبان کے اندر بھی، یہ کسی عربی زبان کے اندر قرآن مجید کے اندر تو یہ خاص طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بڑائی کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کو نکرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی پراپر ناؤن کی بجائے اس کو کامن ناؤن کی صورت میں استعمال کر دیا جاتا ہے۔ یہ تنکیر جو ہے یعنی تنوین جس کے اوپر آتی ہے تو وہ نکرہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس جو اعتراض ہے اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ 25 کو دیکھیے، 25 نمبر، یعنی یہ آگے دیکھیے 26 نمبر یہ ہے کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ اس میں بھی اگر اس مفہوم کو سامنے رکھا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے مفہوم کو، تو پوری زمین کو مراد لے کر اس سے یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ استاذ نے یہاں یہ مراد لیا ہے تو اس لیے آپ ان کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ دوسری تفاسیر کو دیکھ کر جو رائے قائم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے دلائل ایک تو پوری کی پوری سورہ کو وہ پورے نظم کے اندر رکھ کر بیان کرتے ہیں، اور اس میں ان کی دلیل یہ ہے۔ پھر آگے جو انہوں نے دلیل دی ہے یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس بنجر اور بے آب و گیا علاقے میں آباد ہوئی۔ اس میں حوالہ انہوں نے دیا ہے سورہ ابراہیم، جو سورہ قرآن مجید کی 14 نمبر سورہ ہے، اس کی آیات 35 سے 37، اور سورہ قریش کا، جس میں پوری کے پورے اس سورہ جو مکے کے امن کو واضح کیا گیا ہے کہ اسی سبب سے ہے۔ میں یہی مضمون اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ دیکھیے میں نے اس کو نوٹ کر دیا ہے، سورہ ابراہیم کی 2 آیات کو، اس کا مفہوم: انہیں وہ واقعہ سناؤ، یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو، یعنی وہی بات آ گئی ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ تو گویا کہ یہ شہر ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے خاص تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید کے دیگر نظائر کی بنیاد پر اور خود اس سورہ کے اپنے سیاق و سباق کی بنیاد پر استاد گرامی کا موقف یہ ہے کہ والد سے اور ولد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت بنی اسماعیل اور قریش۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اور مانوس الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ عہد
کے لفظ سے آپ واقف ہیں، اسی طرح اہلکا اس لفظ سے آپ واقف ہیں، ہلاک اسی سے ہے، اور اسی طرح عین کے لفظ سے آپ واقف ہیں، لسان کے لفظ سے آپ واقف ہیں، اسی طرح ہدایت جس سے ہدیناہ ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ مشکل الفاظ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہیں۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے، یعنی وہ چیزیں جو بڑی اصل میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے یا اپنی اصل کے لحاظ سے موجود ہوتی ہیں۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اب یہ دیکھیے پھر ایک بریکٹ لگائی ہے، اور کبھی آپ یہ کیجئے گا، یعنی اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، چونکہ بعض مصنفین یہ بریکٹس کا اہتمام نہیں کرتے یا مفسرین، تو اس ترجمے کو دیکھیے گا اور اس ترجمے کو دیکھیے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کمیونیکیشن کی کتنی خدمت کر رہی ہے، یہ جو درمیانی واوین کے اندر یہ باتیں یا بریکٹس کے اندر یہ باتیں، وہ چیزیں جو انڈرسٹوڈ ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس پر کسی کا زور نہیں، تو کیا وہ، یعنی اصل جملہ ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ یہ کیوں انسان سمجھتا ہوتا ہے؟ اس لیے سمجھتا ہوتا ہے کہ اس کو انعام و اکرام مل جاتا ہے جب وہ مصیبتوں میں ہو، مصائب میں ہو، مشکلات میں ہو، تو پھر اس کو یہ خیال نہیں آتا، پھر تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندگی تنگ ہو گئی ہے اور ہر طرف سے مجھ پر غلبہ ہے، میں مشکل زندگی گزار رہا ہوں، لیکن انعام جب مل رہے ہوں، نعمتیں ہوں، تو پھر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں استبانہ ہوں، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، تو اب تو مجھ پر کسی کا زور نہیں ہے۔ تو وہ نعمتیں ملنے کے ساتھ وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ یہ دیکھیے، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، تو اس میں کے پیچھے یہ بات مقدر تھی کہ کب کہتا ہے یہ بات؟ جب اسے کہا جاتا ہے، اس کے اپنے ضمیر کے اندر سے، اس کے اندر، اس کے خارج میں جو سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے وہ اس سے تقاضا کرتی ہے خرچ کا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا؟ اب یہ دیکھیے کہ پھر یہ بریکٹس ہیں کہ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں، یہاں جملہ مکمل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مراد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، تو وہ مقصد واضح ہے۔ وہ مقصد واضح ہے کہ آنکھیں کیا کام کرتی ہیں، آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، تو ہمارے لیے یا عام قاری کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے۔ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دو راستے نہیں سجھا دیے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا؟ تو یہ یعنی جو بھی حقائق ہیں یا جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں یا نعمتیں دی ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں، ان کے کیا نتائج ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کو بریکٹس کے اندر انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے، 27 نمبر دیکھیے، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کی ترغیب دینے والوں کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے کہ آخر کہاں تک خرچ کروں، اس سے پہلے ڈھیروں مال اسی طرح کے مصارف میں اڑا چکا ہوں۔ مصارف کہتے ہیں وہ مصرف کی جمع ہے، یعنی جس میں ہم کسی چیز پر خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غرباء پر خرچ کرنا ایک مصرف ہے، تو وہ اسی طرح کسی فلاحی کام کے لیے خرچ کرنا ایک مصرف ہے، ہسپتال بنانا ایک الگ مصرف ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اپنی ذات پر خرچ کرنا ایک الگ مصرف ہے۔ تو یہ مختلف مصارف ہوتے ہیں جن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ڈھیروں مال اسی طرح کے مصارف میں اڑا چکا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص، جس کو خاص طور پر یہ ان کی طرف اشارہ ہے جو قریش کے لوگ ہیں، وہ ان کو بڑی رفاہیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، بڑی مال و دولت ان تک پہنچ گئی تھی، امیر کبیر لوگ تھے قریش کی جو قوم ہے،
اور پورے علاقے میں ان کی عمارت میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور جاہ و حشمت بھی ان کے پاس تھا۔ پھر کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جو بھی دنیا ارد گرد میں موجود تھی ان کی ایک خاص اہمیت تھی، اور وہاں اس پورے علاقے کو اسی کعبہ کی وجہ سے امن کا مقام حاصل تھا، وہاں جنگ نہیں ہوتی تھی بالعموم۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں وہ یہ کہتا ہے، یعنی وہ امیر کبیر آدمی وہ کہتا ہے، جو قریش کا ایک بڑا نمائندہ شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں مختلف موقعوں پر اڑاتا رہتا ہوں، لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے وہ کرتا رہتا ہوں، پھر بھی مجھے کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، تو میں کہاں تک اڑاؤں؟ آگے جو ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا؟ اس کا مفہوم دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا صحیح مصرف یعنی صحیح استعمال اگر کوئی تھا تو یہی تھا کہ انہیں عبرت نگاہی کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی ان سے عبرت حاصل کی جائے، عبرت کی نگاہ اس پر ڈالی جائے، انہیں عبرت نگاہی کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی آنکھوں کا صحیح مصرف تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے حقائق کا ادراک حاصل کیا جائے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یعنی مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں، تدبر قرآن سے انہوں نے یہ اقتباس کوٹ کیا ہے، فرمایا کہ وہ غور کریں، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ وہ ان سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم نے ان کو مال و جاہ سے نوازا، اور دوسری طرف ان کے آگے پیچھے ایسے یتیم و نادار، غریب و لاچار اور کمزور و بیمار بھی ہیں جو نان شبینہ کو محتاج، تن ڈھانکنے سے مجبور اور آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہر معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے، جو بڑے بڑے رؤساء کے مقابلے میں، بڑے بڑے دولت مندوں کے مقابلے میں جو مجبور ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ضرورت کی چیزیں وہ موجود نہیں ہوتی، اور ان کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ انفاق کرو تو وہ اس کے اوپر اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، نان شبینہ کو محتاج۔ نان شبینہ اصل میں کہتے ہیں، شبینہ کہتے ہیں رات یا رات کے حصے کو، اور یعنی رات والی، اور نان کہیں گے روٹی کو، یعنی رات والی روٹی، جس کو ہم رات کو روٹی جو بچ جاتی ہے صبح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم باسی روٹی کہتے ہیں، جس کو بالعموم کھانے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اس کو نان شبینہ کہتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس تو بچی کچھ ہی جو روٹی ہے، رات کی بچی ہوئی باسی روٹی، وہ بھی ان کے پاس کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، تن ڈھانکنے سے وہ مجبور ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی۔ ہم نے انہیں آنکھیں دے کر ان کو یہ منظر اس لیے دکھایا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کو اس طرح کی کسی آزمائش سے محفوظ رکھا، اور پھر اس شکر گزاری کا حق یوں ادا کریں کہ پوری فیاضی سے ان ضرورت مندوں پر اپنا وہ مال صرف کریں جو ان کے رب نے اس طرح کے لوگوں کے حق کی حیثیت سے ان کی تحویل میں دیا ہے، یعنی ان کے حوالے کیا ہے۔ گویا کہ ان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں جو نقطے کی بات ہے، وہ نقطے کی بات یہ ہے کہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ آنکھیں کیا محض جو راستہ دیکھنے کے لیے، یا اپنی دولت جمع کرنے کے لیے، یا کھانے کا انتخاب کرنے کے لیے، یا اپنا اچھا برا لباس پہننے کے لیے، ان چیزوں کے لیے دیے ہیں؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آنکھیں دی ہیں، وہ اس کا اصل مقصد وہ حقائق کو جاننا ہے، اور اپنے ارد گرد میں جو کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ یعنی عبرت بذات خود حقائق سے آگاہی دیتی ہے۔ تو اس سے کیا وہ آگاہ ہوتے ہیں یا اس سے صرف نظر کرتے ہیں، ان سے آنکھیں پھیرتے ہیں، تو پھر اصل میں ان کے اس دیکھنے کی، ان کی بصارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں بیان کرنی مقصود ہے۔ اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا۔ تو یہ تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک آنکھیں یعنی بصارت، اور دوسرے زبان اور ہونٹ۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ دیکھ لیجئے، زبان کے ساتھ دو ہونٹوں کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ زبان میں تکلم کی صلاحیت انہی دو ہونٹوں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی گفتگو کی، بات کرنے کی صلاحیت انہی دو ہونٹوں سے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان بھی دی اور اس کے ساتھ ناپ تول کر بولنے کے لیے دو ہونٹ بھی دیے، لیکن عجیب بدقسمتی ہے
کہ اس نے اسے حق کی تکذیب اور یاج خائی کے لیے تو استعمال کیا، مگر جو مواقع فی الواقع اس کے استعمال کے تھے ان میں یہ ہمیشہ گنگ رہی۔ یعنی وہ زبان اور وہ شخصیت جس کو یہ زبان دی گئی تھی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اس زبان کو بجائے اس کے کہ یہ حق کی تعریف میں استعمال ہوتی، حق کی تائید میں استعمال ہوتی، صحیح بات کے لیے استعمال ہوتی، یہ حق کی تکذیب کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے استعمال ہونی شروع ہو گئی، اور یاج خائی کے لیے، یاج خائی کہتے ہیں بیہودہ گفتگو، فضول گفتگو، جس کے لیے ہم اپنی زبان میں بکواس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یاج خائی اس کو کہتے ہیں۔ یاج خائی اصل میں یاج کہتے ہیں یہ الف اور یہ بھی یہ کی آواز دیتا ہے ہماری اردو زبان میں، تو جو زے کے بعد اگلا حرف آتا ہے، تو یاج خائی، یاج کا مطلب ہے ایک ایسی گھاس، سفید رنگ کی گھاس ہے جو کھانے میں بہت سخت ہوتی ہے، یعنی جانور بھی اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اس کو نہیں کھاتے وہ، تو جب اس کو کھانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک بڑی اور جو کھائے گا اس سے جو آواز نکلے گی، جو کیفیت ہوگی، وہ ایک بڑی فضول اور بیکار سی کیفیت ہوگی، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ بن گیا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں شکر خائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اچھی گفتگو کرنے والا ہو اس یا اچھی گفتگو کو شکر خائی کے الفاظ میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یاج خائی یعنی بیہودہ گفتگو، فضول گفتگو، تو وہ اپنی اس زبان کو اس کے بجائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے دی تھی کہ وہ بھلائی کی ترغیب دیتا، وہ اس کے بجائے حق کی تکذیب کے لیے اور فضول گفتگو کے لیے استعمال کر رہا ہے، مگر جو مواقع فی الواقع اس کے استعمال میں کے تھے ان میں یہ ہمیشہ گنگ رہی، یعنی خاموش رہی، بند رہی۔ استاد امام لکھتے ہیں اس آیت سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ انسان جس نیکی کا احساس کرے اس کے انجام دینے کے لیے خود بھی اقدام کرے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے ابھارے، یہ چیز اس کے فرائض میں داخل ہے، ورنہ اس کی نیکی ادھوری رہ جائے گی۔ معاشرے سے متعلق بھی ہر شخص پر اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کو ادا کیے بغیر کوئی شخص عند اللہ بری نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے، یہ اس کا کام، اس میں بھی جو خاص طور پر چیز دیکھنی چاہیے وہ یہی دیکھنی چاہیے کہ زبان اصل میں جب دوسرے انسان تک صحیح بات پہنچاتی ہے، کوئی حق پہنچاتی ہے، کوئی ایک اس کی اگر کوئی غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے یا تمہارے لیے یہ چیز نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو وہ اس سے بچتا ہے۔ تو یہ جو کام کر رہا ہوتا ہے انسان، اصل میں ان دوسرے انسان کے لیے کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ اپنے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کہ میں آپ کے لیے کروں گا اور آپ یہی کام میرے لیے کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، جو کوتاہیاں میرے اندر موجود ہیں وہ مجھے خود اتنی نظر نہیں آتی ہوں گی جو آپ کو نظر آتی ہیں، تو اسی طرح جو دوسری طرف چیزیں موجود ہیں وہ میری طرف بیٹھا ہوا انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تعاون کا باعث بنتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی طرف اگر کوئی خامی غلطی پائی جاتی ہے تو اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے اور اچھے کام کی اس کو ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی نجات کا سامان کر سکے، اور اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا۔ اس پر جو نوٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے، 30 نمبر نوٹ ہے، شعور و مشاہدہ اور نطق و بیان کی صلاحیت کے بعد، یعنی دو صلاحیتیں اوپر بیان کر دی ہیں، نمبر 1 شعور اور مشاہدہ، اور اس کے بعد نطق و بیان کی صلاحیت، اس کے بعد اب یہ خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت کا ذکر ہے۔ دونوں راستوں سے اشارہ انہی دو راستوں کی طرف ہے جنہیں سورہ دہر اور سورہ شمس میں بالترتیب اما شاکرم و اما کفورا اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی سورہ دہر میں اور سورہ شمس میں یہ جو ہے کہ اما شاکرن، چاہے وہ شکر کرے اور چاہے وہ انکار کرے، دونوں صورتیں ہیں اس کے لیے کہ وہ دونوں کے لیے اس کو یہ اجازت دے دی ہے، اس کو گنجائش دے دی ہوئی ہے۔ اسی طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس کی برائی ہے اس کا بھی کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے، اور جو نیکی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے واضح کیا ہے ان آیات کا حوالہ دے کے کہ یہاں بھی جو بات بیان ہوئی ہے
یعنی جن دو راستوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اصل میں یہی راستے ہیں، یعنی خیر و شر کا جو مختلف دو راستے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طرح آگاہ کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یا بھوک کے دن، یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے، پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر یعنی ایمان پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوش بخت ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ اس میں دیکھ لیجئے ادراک، جو ادراک ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اطعام، یہ بھی لفظ اس سے آپ واقف ہیں طعام کے مفہوم میں۔ اسی طرح یتیم کا لفظ ہے، مسکین کا لفظ ہے، ان الفاظ سے آپ واقف ہیں، اور صبر کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اور اصحاب صاحب کی جمع ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ آیت کی جمع ہے، اس کو آپ جانتے ہیں۔ نار کا لفظ ہے آگ کے مفہوم میں، کفرو کا لفظ ہے۔ ادھر اگر آپ دیکھ لیں کہ جو مشکل الفاظ ہیں، تو گھاٹی اصل میں کہتے ہیں درے کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں وہ جگہ جس سے چڑھ کر، جس کے اندر داخل ہو کر اوپر پہاڑ کی طرف چڑھا جاتا ہے، یعنی ایک دشوار گزار مشکل راستہ ہوتا ہے، کہیں سے تنگ ہوتا ہے، کہیں زیادہ چڑھائی آ جاتی ہے، تو وہ اس کو گھاٹی چڑھنا کہتے ہیں۔ یہی کہ گردن چھڑائی جائے یعنی اس کی گردن کو آزاد کرایا جائے، مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہیں ان کی گردنوں کو چھڑا دیا جائے، اور اس میں گردن چھڑانے کا مفہوم بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ غلاموں کے جن کو غلام قدیم زمانے میں بنایا جاتا تھا، تو ان کی گردن میں غلامی کا پٹا یا غلامی کا قلادہ جو ہے وہ ایک رسی یا کوئی اس نوعیت کی چیز، جس طریقے سے جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک چیز انسانوں کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی، تو اس کو پھر جب اتارا جاتا تھا تو گویا کہ وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ تو خاک آلود مسکین، یعنی جو بالکل زمین میں ملا ہوا ہے، جو مٹی ہو چکا ہوا ہے، وہ مسکین، یعنی ایسا حاجت مند، ضرورت مند۔ خوش بخت، اچھے بخت والا، اچھی قسمت والا، بہشت جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موندے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کنڈیشن میں ہوں گے کہ وہ آگ کے اندر ایک طریقے سے بند ہوں گے، یعنی آگ موندہ ہوا ہونا یعنی ڈھانپے ہوئے ہوں گے آگ کے اندر، ان کو ڈھانپ دیا گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یا بھوک کے دن، یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے، پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوش بخت ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ اس میں دیکھ لیجئے مفاہیم اس کے۔ مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، اس پر دیکھیے 31 نمبر حاشیہ ہے۔ انسانوں سے ہمدردی اور خدا کی بندگی دونوں کے لیے نفس کو نقد لذتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے،
یہ اصل میں یہ 2 پوائنٹ جو ہیں، انسانوں سے ہمدردی کرنا اور خدا کی بندگی کرنا، یہی اصل میں دین اگر 2 لفظوں کے اندر بیان کیا جائے تو یہی دین ہے، کہ یعنی دین ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، باقی انسانوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ اسی سے انسان کی تمام زندگی کے تمام پہلو اسی کے اندر محیط ہو جاتے ہیں۔ انسانوں سے ہمدردی اور خدا کی بندگی دونوں کے لیے نفس کو نقد لذتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ نقد لذتیں یعنی جو فوراً ملنے والی ہیں، فوراً بالکل سامنے کی سامنے، جیسے نقد آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے لذتیں بالکل سامنے موجود ہوتی ہیں، دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں انسان پر ہمیشہ شاق گزرتی ہیں، یعنی اس کے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہیں، ہمیشہ شاق گزرتی ہیں۔ یعنی کیا چیز؟ انسانوں سے ہمدردی کرنا اور اللہ کی بندگی کرنا۔ کیوں شاق گزرتی ہیں، کیوں مشکل کا باعث بنتی ہیں؟ کیونکہ ان دونوں صورتوں میں لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی رعایت سے انہیں گھاٹی پر چڑھنے سے تعبیر کیا ہے، یعنی چونکہ ایک مشکل کام ہے، اس وجہ سے یہ ایسا ہی کام ہے کہ جیسے ہم کسی دشوار گزار راستے میں اوپر چڑھائی کی طرف چڑھیں۔ آگے دیکھیے کہ یہی کہ گردن چھڑائی جائے یا بھوک کے دن یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ 33 اور 34 دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے 32 بھی ہے، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ یہ وہی اسلوب ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، کہ سوال کا یہ انداز کسی چیز کی عظمت و جلالت یا اس کے ہول کو ظاہر کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو گھاٹی ہے یہ کیا ہے، یعنی یہ مشکل جو مقام ہے یہ کیا ہے، یہ واضح کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ سوال یہاں پر جو آیا ہے یہ سوال برائے سوال نہیں ہے، بلکہ کسی بات کی بہت زیادہ وضاحت کے لیے، بہت زیادہ اس پر سٹریس کرنے کے لیے اس اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ آگے 33 نمبر ہے گردن چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کیے جائیں۔ قرآن نے یہاں اسے خیر کے کاموں میں سر فہرست رکھا ہے۔ اس سے ہر شخص اس حکم کی اہمیت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ اس لعنت کے خاتمے کی طرف قرآن کا پہلا قدم تھا۔ بعد میں سورہ محمد، سورہ نور، سورہ توبہ کے احکام نے اس کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ نزول قرآن کے صدیوں بعد تک خود مسلمان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پچھلی صدی کی ابتدا میں قرآن کا منشا پورا ہو گیا اور یہ لعنت دنیا سے ختم ہو گئی۔ یعنی اب آ کر کہیں پچھلی صدی میں غلامی کا خاتمہ ہوا ہے۔ جو غلامی کی لعنت اس صورت میں موجود تھی، اگرچہ اس کی بعض صورتیں اب بھی موجود ہیں، لیکن جو انسان کو خریدنا بیچنا اس نوعیت کی جو غلامی تھی وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اگرچہ قرآن مجید نے اس کا فیصلہ 1400-1500 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ کھانا ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات میں سے ایک بنیادی چیز ہے، تاہم اس سے مقصود کھانا نہیں بلکہ تمام ما یحتاج ہیں جنہیں پورا کرنا چاہیے۔ ما یحتاج یعنی ضروریات کی تمام چیزیں، جو بھی جن کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ پہننے کی چیزیں ہیں، وہ رہنے سہنے کی چیزیں ہیں، یا باقی دیگر چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ فی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کھانا سے مراد محض صرف وہ لقمے ہیں جو انسان منہ کے اندر ڈالتا ہے، بلکہ اس سے مراد پوری اس کی جو زندگی کا سامان ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ یہ اس لعنت کے آگے یہ ہے کہ اس کے ساتھ فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کی قید اپیل کو مؤثر بنانے کے لیے ہے۔ یتیم اور مسکین کے ساتھ ذا مقربہ، قرابت پند، اور ذا مطربہ کی صفات بھی اسی مقصد سے آئی ہیں، یعنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اور اپنی بات کو اور اس پر سٹریس کرنے کے لیے۔ یعنی وہ غریب جس کے پاس پہننے کے لیے ہی کپڑے نہیں ہیں، یعنی غریب کا لفظ ہم اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ اگر یہ کہیں کہ وہ غریب جس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، تو یہ ہم نے غریب اس بات کو اور زیادہ سٹریس دینے کے لیے تاکہ سننے والے پر اس کی اپیل جو ہے پہنچ جائے اور وہ آمادہ ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہے پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی، یعنی ایمان پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی۔ 35 نمبر دیکھیے۔
اصل الفاظ ہیں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ یہاں مرحمہ ہمدردی کے ساتھ، یعنی مرحمہ کا مطلب ہمدردی کے ساتھ صبر کا ذکر اسی طرح آیا ہے جس طرح سورہ عصر میں حق اور صبر کا ذکر آیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ نیکی کے کاموں کا وہ مزاج ہے جس کی طرف ہم اقتحام و عقبہ کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ کر چکے ہیں کہ نیکی کے کام بالعموم نفس کی خواہشوں کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے ان کے انجام دینے کے لیے انسان کو نفس کی مزاحمت کرنی اور ایک چڑھائی سی چڑھنی پڑتی ہے۔ یہ چڑھائی وہی لوگ چڑھ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی خصلت مستحکم ہو۔ صبر کا اصل مفہوم عزیمت اور استقامت ہے۔ جن کے اندر یہ وصف نہ ہو وہ کوئی کام بھی پامردی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ جن کو نیکی کا درس دیا جائے ان کو ساتھ ہی صبر و استقامت کی بھی تلقین کی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کریں، اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ، آپ کے الفاظ، آپ کے اسالیب، آپ کا طریقہ کار اس جگہ سے ہونا چاہیے، اس جگہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تاثر ہو کہ آپ کے لیے بہت مشکل پیش آ گئی ہے، آپ کے لیے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے یہ کام کر دیا، دوبارہ آپ کے لیے کرنا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، یعنی دوسرے کو آپ اس جگہ سے میسج دے رہے ہیں۔ تو اس کے بجائے آپ برداشت کا، صبر کا اور استقامت کا رویہ اختیار کریں، ایک بھلائی کے ساتھ، بالکل اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہوئے کہ جیسے یہ آپ کا روزمرہ کام ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں روزمرہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ اپنا آرام کرتے ہیں، جیسے اپنا لباس پہنتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں دینے کا کام بھی آپ ہی کی ضرورت ہے، اس کو آپ اسی طرح پورا کر رہے ہیں جس طرح آپ اپنی باقی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی بھی پہلو سے، جو انسان کسی مدد کے لیے اس کا تقاضا سامنے آیا ہے، تو آپ کو رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ رویہ یہی، یعنی صبر و استقامت کا رویہ جو آپ زندگی کے باقی معاملات میں اختیار کرتے ہیں۔ یہی خوش بخت ہیں، یہی بہشت میں ہوں گے۔ تقابل کے اسلوب پر یہ الفاظ اصل میں محذوف ہیں۔ آپ پیچھے دیکھیے کہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ تو اولئک اصحاب المیمنہ کے آگے یہ نہیں بیان ہوا جملہ جو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اصحاب المیمنہ ہیں یعنی خوش بخت لوگ ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، نیچے ترجمہ دیکھیے، یہی خوش بخت ہیں، یہی خوش بخت ہیں۔ تو اب آگے نہیں ہے یہ جب یہ بہشت میں ہوں گے، یہ اصل میں یہ جملہ یہاں پر مقدر جملہ ہے جس کو انہوں نے یہاں پر کھول کے بیان کر دیا ہے، اور دلیل اس کی دی ہے کہ آگے دیکھیے، دلیل یہ ہے علیہم نار موصدہ، کہ یعنی آگے چونکہ دوزخ والوں کے حوالے سے وہ جملہ واضح کر دیا ہے، تو آگے چونکہ بیان کر دیا ہے اس لیے مقابل کا جملہ یہاں پر جو انڈرسٹوڈ ہے اس کو انہوں نے باہر واضح کر دیا ہے یا نکال دیا ہے۔ یہی خوش بخت ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بعض اوقات جو اس کی ہوتی ہے تفہیم کی اور بیان کی، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس پر آپ یہ رائے رکھ سکتے ہیں کہ اس پر بریکٹ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ چونکہ بہت واضح ہے اور مقابل کے اسلوب میں آیا ہے تو اس لیے اس میں استاذ گرامی نے بریکٹ نہیں لگائی، بلکہ اس کو جملے کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہاں سورہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آخر میں ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں، نشست کے اختتامی حصے میں، جس میں ہم سورہ کی روشنی میں چند ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو نشست کے اختتام کے موقع پر ہمیں یہاں سے سیکھ کر سمجھ کر جانی ہیں، اور ایک طرح سے میں اگر یہ کہوں کہ پلے باندھنی ہیں، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ یہ اصل میں جب ہم کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو سنا اور سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہوں تو یہ اصل میں اپنے آپ کو بھی تذکیر کر رہا ہوں، اور اسی طرح یہ تذکیر آپ تک بھی پہنچ رہی ہے، اور آپ سن رہے ہیں تو اس کا موقع پیدا کر رہے ہیں
کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے تذکیر کا سامان کروں۔ تو یہ ایک دونوں اطراف کی طرف سے یہ بھلائی کا کام ہے جو الحمدللہ اس وقت ہم انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا اختتام ہم اس جگہ پر رکھتے ہیں کہ وہ چند نکات کا انتخاب کیا جائے کہ جو ہمارے لیے بالخصوص وہ چیز، اگرچہ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات بہت اہم ہوتی ہے، قرآن مجید کی اللہ کی ہدایت ہے، لیکن وہ ایک نقطہ جو اپنی یادداشت کے لیے ہم اگلے ہفتے تک اس کو ذہن میں ملحوظ رکھ سکیں اور وہ پوری طرح ہماری گرفت میں رہے۔ تو اس میں اسی نقطے کو جو پیچھے بھی ہم کچھ تفصیل سے اس کو واضح کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس لیے میں نے آخر میں بھی اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے۔ وہ جو آیات ہیں 8 تا 10 آیات ہیں، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ الناجدین وہدیناہ النجدین، نہیں کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے۔ سجھائے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا سجھائی دینا، یعنی بتائے، دکھائے، سمجھائے، راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا۔ یہاں اگر ہم سمجھائے لگائیں گے تو وہ راستے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا، سجھائے کا لفظ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس میں جب چند ایک چیزیں جو میں متعین کرنا چاہتا ہوں، تو ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے جب ہم نے ان آیات کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ودیت کردہ، انسان کو ودیت کردہ دی گئی 3 بڑی بنیادی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو بلکہ نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو 3 بڑی صلاحیتیں خاص کی ہیں ان کو ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ نمبر 1 مشاہدہ اور بصارت، جس کے لیے لفظ عینین یعنی 2 آنکھیں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو لسان ہے، لسان کیا کام کرتی ہے؟ لسان ابلاغ کا کام کرتی ہے، کمیونیکیشن کا کام کرتی ہے، میری بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ کی بات مجھ تک پہنچتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے، تو اصل میں نے جو کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے خارج میں اس کو آپ سے آگاہ کرتا ہوں، یا آپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے یا اپنے تجربات کی روشنی میں جو کچھ بھی دیکھا ہوتا ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں، اپنے علم سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، جو میں نے مشاہدے اور بعض دوسری چیزوں سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ نے اپنی بصارت سے حاصل کیا ہوتا ہے وہ مجھ تک منتقل کرتے ہیں۔ میں نے کوئی عبرت کی چیز دیکھی ہے، میں نے کوئی حقائق دیکھے ہیں دنیا کے، کائنات کے، ان کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آپ کی چیز کو آپ مجھے اپنی چیز مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح اصل میں جو مشاہدہ ہے وہ منتقل ہونے کی صورت ہوتی ہے ابلاغ، یا لسان جو ہے وہ اسی مشاہدے کو آگے منتقل کرتی ہے دوسرے انسانوں تک۔ اور یہ میں نے پہلے بھی واضح کر دیا کہ دوسرے انسان تک منتقل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپنے آپ تک منتقل کرنا، کیونکہ یہ ایک طرفہ عمل نہیں ہے بلکہ 2 طرفہ عمل ہے۔ میرا آپ کو منتقل کرنا اصل میں اس کے نتیجے میں آپ مجھے منتقل کرتے ہیں، تو یہ 2 طرفہ اصل میں عمل جو ہے وہ آپ کے لیے تو فائدہ مند ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے فائدہ مند بہرحال ہوتا ہے۔ تو ابلاغ اور کمیونیکیشن ہے۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے جس کو ہم خیر و شر میں امتیاز کے حوالے سے بھی بیان کر سکتے ہیں، اور یہ خاص وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے، جس کو ہم شعور کہہ سکتے ہیں، بصیرت کہہ سکتے ہیں، عقل اور فہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف الفاظ میں اپنی تفہیم میں استعمال کر سکتا ہوں، آپ اپنی تفہیم کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو آنکھوں کا لفظ استعمال کیا ہے، لسان کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کر بھیجا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ چیزیں، ان سب سے 3 چیزوں سے ہم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی ضروری چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس میں مثال کے طور پر بصارت جو ہے، وہ بصارت تو جانوروں کو بھی میسر ہے، اور لیکن ان کو نطق میسر نہیں ہے، ابلاغ میسر نہیں ہے، ایک خاص محدود سطح پر ضرور ہوگا، لیکن جس سطح پر انسان کو وہ اللہ تعالیٰ نے نطق کی صلاحیت دی ہے وہ ان جانوروں کو میسر نہیں ہے۔
تو ابلاغ کی، کمیونیکیشن کی صلاحیت، بصارت کی جو سطحیں انسان کو میسر ہیں شاید، اور اس میں یہ بصارت کو اسی پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بصارت جو ایک طریقے سے مثال کے طور پر رات میں کسی اندھیری چیز کو دیکھنے کے لیے یا اندھیرے کے اندر کسی چیز کو ٹٹولنے کے لیے آپ کو بصارت دی جاتی ہے، یا سڑک پر چلنے کے لیے جو بصارت ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، یا کسی چیز کو اٹھانے رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا زندگی کے باقی معاملات کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جو حقائق ہیں اور جو جس کو پیچھے ہم نے متن کے اندر بھی پڑھا ہے کہ یعنی عبرت نگاہی، یعنی وہ چیزیں جو دنیا کی حقیقتیں ہیں، جو کائنات کی حقیقتیں ہیں، جو ہم کو ہر روز ہر وقت نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کا ادراک کرنا، ان پر مشاہدہ کرنا، ان پر غور کرنا، اور غور کے بعد ان سے نتائج اخذ کرنا، یہ ہے اصل میں بصارت۔ تو بصارت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے کائنات کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرنا، اور جو چیزیں عبرت حاصل کرنے کی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا، جو چیزیں علم حاصل کرنے کی ہیں ان سے علم حاصل کرنا، اور جو چیزیں جو میسج دیتی ہیں کہ یہ میسج، مثال کے طور پر کوئی چیز ہمیں یہ میسج، آگ یہ میسج دیتی ہے کہ اس کی طرف، اس کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو جو چیز نقصان ہمیں پہنچانے کی طرف لے کر جاتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ تمام جو رہنمائی ہے یہ ہمیں اس مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے جو کائنات کے اندر مختلف چیزیں ہمارے ارد گرد میں پڑی ہوئی ہیں۔ ابلاغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ ابلاغ کا اصل مقصد یہ ہے کہ حقائق کو، جو بھی حقیقتیں ہم اپنی بصیرت سے، ہم بصارت سے اور بصارت سے حاصل کرتے ہیں، ان کو اپنے ہم جنسوں تک یعنی دوسرے لوگوں تک پہنچانا، تاکہ اس کے نتیجے میں وہی عمل وہ ہمارے ساتھ بھی دہرائیں۔ بصیرت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بصیرت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ ہم خیر و شر کا امتیاز کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے یہاں اور مستقبل کے لیے فائدے کی ہو سکتی ہے، اور کون سی چیز یہاں اور اگلی دنیا کے لیے نقصان کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہم واقف ہیں، اس میں فرق کر سکتے ہیں، امتیاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں جو زندگی گزاریں وہ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے گزاریں، اور گزارنے کے بعد پھر جو اخروی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کامیابی کا مستحق ٹھہروا لیں۔ ورنہ اگر ہم ان صلاحیتوں کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی ان کو محض بصارت کو استعمال کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اپنے فائدے کی چیز چن لی جائے، اسی طرح ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں تو محض اس لیے کہ بدتمیزی کی جائے، دوسرے کے اوپر بہتان لگایا جائے، اس نوعیت کے کام کیے جائیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، یا کوئی ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے جہالت دنیا کے اندر پھیلتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو، اس ابلاغ کو یا اس لسان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح اپنی عقل کا، اپنی بصیرت کا استعمال اگر ہم اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لیے صحیح طرح استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں جن مقاصد کے لیے ہمیں دی گئی تھیں ہم ان کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ تو اس میں یہ نوٹ میں نے آگے جو 2-3 جملے لکھے ہیں کہ اگر ہم نے بصارت کا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر ہم میں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر ہم نے جس مقصد سے ہمیں بصارت دی گئی ہے، اور وہ کسی بھی شخص سے پوچھیں وہ یہی بتائے گا کہ بصارت کا مقصد یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے، اگر ہم نے بصارت کا مقصد یعنی دیکھنے کا، اپنی آنکھوں کا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر ہم میں اور اندھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے مشاہدے کا حق ادا نہیں کیا تو پھر ہم میں، اور ہم بینا ہیں، اور بینا میں اور ایک اندھے میں جس کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کے ہر طرف، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے ابلاغ کا مقصد پورا نہیں کیا، یعنی اپنی زبان کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا، تو پھر ہم میں اور گونگے بہرے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ گونگا بہرا بھی ہوتا ہے اور بہرا گونگا بھی ہوتا ہے، تو ہم میں پھر اور گونگے بہرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے بصیرت کا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر ہم میں
اور پاگل شخص میں ایک ایسا شخص جس کا اصل میں دماغ معوف ہو چکا ہے، جس کو صحیح اور غلط کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ اندھا دھند کبھی غلط راستے پر نکل جاتا ہے، کبھی صحیح راستے پر نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے یعنی اس کا خلاصہ اگر چوتھے جملے میں ہم کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے یہ تینوں مقصد پورے نہیں کیے، یعنی جو بصارت کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کیا، جو لسان کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کیا، جو اسی طرح بصیرت کا اور جو ہمارے حق اور باطل کے امتیاز اللہ تعالیٰ نے اس کی راستے سجائے ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے وہ نہیں پورا کیا، اور بے ترتیب طریقے سے آگے پیچھے چلتے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور کے مقام پر کھڑے ہیں، انسان کے مقام پر کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم جانور کے مقام پر کھڑے ہیں، انسان کے مقام پر کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ جانور کے الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سخت لگیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ چوپایوں یعنی جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔